حسین پہ سر کو جھکا دیا، وہ شخصیت جہاں میں ابھرتی چلی گئی۔ سلوات بولو۔ باواز 69 صلوات۔ ایک کلام مولا غازی عباس سرکار سے شروع کر رہا ہوں، باواز 69 صلوات۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں۔ مولا کی ذات پر بلند صلوات۔ جو ہے شبیر کی قوت، علی کو ناز ہے اس پر، جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ سلوات پڑھ رہا ہوں۔ ایک کلام ہے میرا جی، اس کا ردیف ہے، الگ ہے، سنے گا۔ بسم اللہ کمال سلوات پڑھ لیں مولا کی ذات۔ نواز بھائی اجازت ہے؟ باواز 69 صلوات۔ اللہ نے جو ہم کو دیا سب سے الگ ہے، اللہ نے جو ہم کو دیا سب سے الگ ہے، اللہ نے جو ہم کو دیا سب سے الگ ہے، صدقے میں جو 14 سے ملا سب سے الگ ہے، اللہ نے جو ہم کو دیا سب سے الگ ہے۔ اور مولا غازی عباس کا اس میں ایک انترا ہے، سنے گا۔ ہے باب ہوائج سبھی ملتا ہے انہی سے، ہے باب ہوائج سبھی ملتا ہے انہی سے، پر ان میں بھی غازی کی عطا سب سے الگ ہے۔ نعرہ حیدری۔
اللہ نے جو ہم کو دیا سب سے الگ ہے. اور جی بڑا کمال فکر ہے اس کا, سنیے گا. بسم اللہ. ٹکڑا ہے ایک جنت کا تو ایک کرب و بلا کا. گدے صاحب سنیے گا شعر. ٹکڑا ہے ایک جنت کا تو ایک کرب و بلا کا. جنت سے بڑی کرب و بلا سب سے الگ ہے. اور بڑا کمال شعر ہے. بسم اللہ سنیے گا. آپ کی توجہ طالب ہوں. عباس کے کرتے کو میں آنکھوں سے لگاؤں. عباس کے کرتے کو میں آنکھوں سے لگاؤں. جو فاطمہ زہرا نے سیا سب سے الگ ہے. شکریہ. عباس کے کرتے کو میں آنکھوں سے لگاؤں. جو فاطمہ زہرا نے سیا سب سے الگ ہے. اللہ نے جو ہم کو دیا سب سے الگ ہے. اور جی گدے صاحب نواز بھائی بیٹھے ہیں. مقطع پیش نظر جی, جس شاعر نے یہ کلام لکھا ہے اس کا مقطع آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سرشار مودت میں نوازش نے لکھا ہے. سرشار مودت میں نوازش نے لکھا ہے. بوزر نے قصیدہ جو پڑھا سب سے الگ ہے. کیا کہنے نواز بھائی, کیا کہنے. اللہ نے جو ہم کو دیا سب سے الگ ہے. صلوات پڑھ لیں احمد صاحب. سنو. آج 7 سفر ہو گئی ہے اور 13 سفر کو بی بی سکینہ کے, میں نے کہا ایک بی بی سکینہ کا آج 7 ہے, 7 سفر ہے تو 13 کو بی بی کا ایام. ویسے بھی ایام شروع ہو گئے ہیں تو میں 2-3 انترے بی بی کے پڑھنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھ لیں. ہاں کیسے میں شام جاؤں گی بابا, کیسے میں شام جاؤں گی بابا. پس گردن رسن بندی بابا, پس گردن رسن بندی بابا. کیسے میں شام جاؤں گی بابا, کیسے میں شام جاؤں گی بابا. ہائے میں نے زندگی بھر نہ سورج دیکھا, میں نے زندگی بھر نہ سورج دیکھا. اب تو دیکھوں گی ہر گلی بابا, اب تو دیکھوں گی ہر گلی بابا. کیسے میں شام جاؤں گی بابا, کیسے میں شام جاؤں گی بابا. ہائے جب سے غازی کے بازو چومے ہیں, جب سے غازی کے بازو چومے ہیں, میں تو اس دن سے مر گئی بابا, میں تو اس دن سے مر گئی بابا. ہائے جیسے حق اپنا ماں نے مانگا تھا, جیسے حق اپنا ماں نے مانگا تھا,
ویسے چادریں میں مانگوں گی بابا، ویسے چادریں میں مانگوں گی بابا، کیسے میں شام جاؤں گی بابا، کیسے میں شام جاؤں گی بابا۔ اللہ اب میں ملتمس ہوں شاعر اہل بیت جناب سید نواز شریف زیدی صاحب سے بآواز بلند صلوات۔ تھوڑا سا پیچھے کر بس، یہاں آگے تشریف لے آئیے، بسم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آگے آ جائیں گے تو ذرا بہتر ہو جائے گا، مل کے ادھر بھی جو لوگ تشریف فرما ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا۔ ہاں بالکل، نیچے کر دیں، یہاں پہ بس۔ آئیے کاظمی صاحب، آگے تشریف لے آئیں، آگے آ جائیں، نزدیک آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے زحمت نہیں ہوگی۔ آ جائیے، تشریف لے آئیے، بسم اللہ۔ بلندر صلوات پڑھیے گے جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بارگاہ معصومین علیہ السلام میں سجدہ ریز ہو کر اس حق الیقین کے ساتھ کہ آل محمد کی عطا کردہ رزق سخن کی بھیک جو میرے کشکول سخن میں سمائی ہے، میں اس سے بڑھ کر میرے لیے اعزاز نہیں کہ آل محمد کی ثنا اور شعراء اہل بیت اساتذہ کے سامنے، اور خصوصاً میرے والد صاحب جناب سید فاتح واسطی، میرے لیے اس سے بڑا رتبہ نہیں کہ ان کے سامنے کلام پیش کر سکوں۔ آپ سب کی اجازت سے میں کلام پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی ہاں، ان کا سایہ سلامت رہے۔ آپ سب ماشاءاللہ جتنے بھی سخنوران اہل بیت ہیں، مومنین تمام جو موجود ہیں، مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کاظمی صاحب سے لے کے جتنے بھی یہاں موجود ہیں، آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پہلا مصرع آپ نظر کر رہا ہوں، شعر دیکھیے گا کہ گر زندگی بغیر علی کے بسر ہوئی۔ دعویٰ بڑا ہے، دلیل دوسرے پہ ملنگ بیٹھے ہیں، موجود ہیں مومنین آپ کے سامنے، آپ سازو داد لینے کے لیے کہ گر زندگی بغیر علی کے بسر ہوئی، گر زندگی بغیر علی کے بسر ہوئی، گویا ذلیل و خوار ہوئی، در بدر ہوئی۔ بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ، سلامت رہے، بہت شکریہ، بہت مہربانی، سلامت رہے، بہت شکریہ۔ گر زندگی بغیر علی کے بسر ہوئی، گویا ذلیل و خوار ہوئی، در بدر ہوئی، اور مشک سخن، دیکھیے گا بڑا خاص مصرع ہے کہ مشک سخن بغیر علی کے اگر ہوئی، مشک سخن بغیر علی کے اگر ہوئی، سر سبز پھر کبھی نہ یہ شاخ ہنر ہوئی۔ بڑی مہربانی، سلامت رہے، بہت شکریہ۔ سر سبز پھر کبھی نہ یہ شاخ ہنر ہوئی، اور گہوارہ حسین سے مس ہونے چل دیا، گہوارہ حسین سے مس ہونے چل دیا، فطرس کو جو ہی آمد شہ کی خبر ہوئی۔ بڑی مہربانی، فطرس کو جو ہی آمد شہ کی خبر ہوئی۔ اور بڑا خاص شعر ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں، مولا آپ سب کو ہمیں اپنے زمان میں رکھیں کہ طوفان غم سے، طوفان غم سے دور سفینہ رہا میرا، طوفان غم سے دور سفینہ رہا میرا۔ کیوں رہا؟ دعویٰ ہے تو دلیل دیکھیے گا۔ طوفان غم سے
دور سفینہ رہا میرا، بھئی کشتی عدو دین کی غرق بھنور ہوئی. بہت شکریہ. کشتی عدو دین کی غرق بھنور ہوئی اور دستار معرفت، بڑا خاص شعر دیکھیے گا، دستار معرفت میری مولا حسین کے، دستار معرفت میری مولا حسین کے، پیش نظر رہی نہ ادھر سے ادھر ہوئی. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. پیش نظر رہی نہ ادھر سے ادھر ہوئی، اور دل بے نیاز راہ فنا سے صدا رہا. دل بے نیاز راہ فنا سے صدا رہا، ہرگز ہماری ذات نہ زیر و زبر ہوئی، ہرگز ہماری ذات نہ زیر و زبر ہوئی. اور برسی ہیں اہل بیت پہ یوں غم کی بارشیں، برسی ہیں اہل بیت پہ یوں غم کی بارشیں، حیرت زدہ جہان میں عقل بشر ہوئی. اور رخسار آفتاب پہ گرد و غبار ہے، رخسار آفتاب پہ گرد و غبار ہے. کوفہ میں آج کیسے یہ غم کی سحر ہوئی، کوفہ میں آج کیسی یہ غم کی سحر ہوئی. اور مقطع دیکھیے گا کہ مست مئے ولا ہوں نوازش اسی لیے، مست مئے ولا ہوں نوازش اسی لیے، یہ میں کشی مدام میرے ہم سفر ہوئی، یہ میں کشی مدام میرے ہم سفر ہوئی. اور ایک کلام ہے، بہت 4-5 اشعار ہیں مولا عباس کی شان میں، جلدی سے آپ کے نظر پیش کر رہا ہوں. بلند تر صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کی ایک طرح مصرع دیا گیا تھا، اس پہ یہ کلام کہا ہے، وہ آپ کے نظر کر رہا ہوں. دیکھیے گا کہ ہے وفاؤں کا کبریا عباس، ہے وفاؤں کا کبریا عباس، نا خداؤں کا نا خدا عباس، نا خداؤں کا نا خدا عباس. اور تو ہے دستار مصطفیٰ عباس، تو ہے دستار مصطفیٰ عباس، تو ہے دستار مصطفیٰ عباس. رب اکبر کا معجزہ عباس، رب اکبر کا معجزہ عباس، اور فاطمہ کی حسین دعا عباس. تو ہے رخسار مرتضیٰ عباس، اور تو ہے تفسیر انما عباس، تو ہے تفسیر انما عباس. گویا قرآن کا ترجمہ عباس، گویا قرآن کا ترجمہ عباس. اور دین واحد، دین توحید کی بقا عباس، دین توحید کی بقا عباس. تو ہے زینب کا آسرا عباس، تو ہے زینب کا آسرا عباس. اور تجھ کو زہرا نے کہہ دیا بیٹا، تجھ کو زہرا نے کہہ دیا بیٹا، فخر زہرا ہے فخر زہرا ہے با وفا عباس، فخر زہرا ہے با وفا عباس. اور ایک موجز نما جری غازی، ایک موجز نما جری غازی، درد مندوں کی ہے دوا عباس، درد مندوں کی ہے دوا عباس. اور بڑا خاص شعر دیکھیے گا، تشبیہ دیکھیے گا، خاص طور سے آپ سب کی نظر کر رہا ہوں عمران بھائی، کہ نقطۂ تحت با نظر آئے، نقطۂ تحت با نظر آئے، نقطۂ تحت با نظر آئے، ایک ایسا ہے آئینہ عباس. بڑی مہربانی. ایک ایسا ہے آئینہ عباس. اور آج محفل سجی ہے غازی کی، آج محفل سجی ہے غازی کی، آج میرا ہے قافیہ عباس، آج میرا ہے، بڑی مہربانی، قافیہ عباس. اور آخری شعر ہے کہ تشنگی کے لبوں پہ روشن ہے، تشنگی کے لبوں پہ روشن ہے تیری تحریر کی ضیاء عباس،
تیری تحریر کی ضیا عباس، اور میرا عزم و ثبات کرب و بلا ہے عقیدے کی انتہا عباس۔ اور خود بناتے ہیں اس قدر شیریں، خود بناتے ہیں اس قدر شیریں، خود بناتے ہیں اس قدر شیریں جام کوثر کا ذائقہ عباس۔ خود بناتے ہیں اس قدر شیریں جام کوثر کا ذائقہ عباس، اور تیرے ہاتھوں میں دو جہاں غازی، تیرے ہاتھوں میں دو جہاں غازی، کب ہے بازو تیرے جدا عباس، کب ہے بازو تیرے جدا عباس۔ اور وہ سکینہ کا خشک مشکیزہ، وہ سکینہ کا خشک مشکیزہ تیرے پرچم سے ہے بندھا عباس، تیرے پرچم سے ہے بندھا عباس۔ اور مگتا ہے کہ دے کے فکر رسا نوازش کو، دے کے فکر رسا نوازش کو، تو نے کشکول بھر دیا عباس، تو نے کشکول بھر دیا عباس۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں ملتمس ہوں شاعر اہل بیت جناب عمران حیدر گردیدی صاحب سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لے آئیں، اور ان کے فوراً بعد جناب علامہ ڈاکٹر اشفاق حیدر جعفری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ گر تو نہیں ہے۔ یہ عین علمداری سرور کا نشان ہے، مولا عباس صلی اللہ علیہ السلام کا، یہ عین علمداری سرور کا نشان ہے، بے کا یہ بیان ہے کہ بہشتی یہ جوان ہے، بے کا یہ بیان ہے کہ بہشتی یہ جوان ہے۔ ایک لفظ جسے استعمال کیا گیا ہے ایما، الف یہ میم الف، ٹھیک، اس کا مطلب ہے اشارہ۔ یہ عین علمداری سرور کا نشان ہے، بے کا یہ بیان ہے کہ بہشتی یہ جوان ہے، ایمائے الف ہے کہ یہ آقائے امم ہے، اور سین سے ظاہر ہے کہ سقائے حرم ہے۔ یہ عین علمداری سرور کا نشان ہے، بے کا یہ بیان ہے کہ بہشتی یہ جوان ہے، ایمائے الف ہے کہ یہ آقائے امم ہے، اور سین سے ظاہر ہے کہ سقائے حرم ہے۔ ایسا تو زبردست کوئی شعر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں۔ سلامت رہیں یا الہ ہے۔ میں پھر پڑھتا ہوں۔ یہ عین علمداری سرور کا نشان ہے، بے کا یہ بیان ہے کہ بہشتی یہ جوان ہے، ایمائے الف ہے کہ یہ آقائے امم ہے، اور سین سے ظاہر ہے کہ سقائے حرم ہے۔ ایسا تو زبردست کوئی شعر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے۔ مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم بدرود بھیجیں۔ سر مہربانی، سلامت رہیں، مہربانی۔ مولا ان کے درجات بلند فرمائے۔ میرے والد صاحب کے بہت بڑے شاعر تھے۔ جی جی، سلامت رہیں، سلامت رہیں، قابل صد احترام آپ، سلامت رہیں۔ میرے فارسی بھی لکھتے تھے، اردو بھی لکھتے تھے، سرائکی بھی، ہاں ان کی میرے پاس کتابیں ہیں ان کی، والد صاحب کی۔ سلام، ہاں جی ہاں، درود بھیجیے، ان کا کلام بھی میرے پاس، سنوں گا آپ کو کچھ، درود بھیجیے محمد و آل محمد علیہ۔ یہ میرے والد صاحب کا
میرے انکل ہیں، ان کے والد صاحب میرے دوست کے والد صاحب ہیں، قابل احترام میرے والد صاحب کے بھی دوست ہیں. یہ میں اپنے والد صاحب کا کلام تھوڑا سا سنا رہا ہوں، حیدر قدیر صاحب کا. جو سرو بوستان معانی تھا وہ حسین، جو سرو بوستان معانی تھا وہ حسین، خون جس کا گرم ریت پہ پانی تھا وہ حسین، سلطان بحر مرثیہ خانی تھا وہ حسین، جو ہر کتاب دل کی کہانی تھا وہ حسین. دین شاہ میرے ابو دا کلام مجاہد میاں. جو سرو بوستان معانی تھا وہ حسین، خون جس کا گرم ریت پہ پانی تھا وہ حسین، سلطان بحر مرثیہ خانی تھا وہ حسین، جو ہر کتاب دل کی کہانی تھا وہ حسین. پہنا بدن نے جس کے بگولوں کا پیرہن، کاندھے پہ دھوپ کے رہا بے گور و بے کفن. پہنا بدن نے جس کے بگولوں کا پیرہن، کاندھے پہ دھوپ کے رہا بے گور و بے کفن. دیتا ہے دستکیں تو میرے دل کے شہر میں، دیتا ہے دستکیں تو میرے دل کے شہر میں، آواز گریہ جذب ہے ایک ایک لہر میں، آواز گریہ جذب ہے ایک ایک لہر میں، ہے شور یا حسین کا برپا جو دہر میں، لوٹا ہے وحشیوں نے تجھے پچھلے پہر میں، لوٹا ہے وحشیوں نے تجھے پچھلے پہر میں، سر دے کے تو نے روح کو بیدار کر دیا، ظالم کو تو نے نقش بہ دیوار کر دیا، ظالم کو تو نے نقش بہ دیوار کر دیا. درود بھیجیے. ہائے ہائے. یہ دیکھیے ہاتھوں کی رحل پر علی اصغر لیے ہوئے، ہاتھوں کی رحل پر علی اصغر لیے ہوئے، یعنی متاع بانو مزدر لیے ہوئے، تیروں کی زد میں اپنا بھرا گھر لیے ہوئے، سر پر دعائے دختر حیدر لیے ہوئے، رن میں لٹی نشانی شہ مشرقین کی، خیموں سے آ رہی تھی صدا یا حسین کی. درود بھیجیے معصوم پر. میں مرثیہ گو شاعر ہوں. میرے بہت زیادہ 36 کتابیں ہیں مولا کے کرم سے، جن میں یہ زیادہ ہے دوسری چیزیں. تو مولا آپ کی مہربانی، آپ کی ذرا آپ نے میرے والد صاحب کا نام لیا تو میرا دل کیا آپ کی محبت دے کر کہ ان کا کچھ ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ ان کا بھی کلمہ کلام کچھ. اللہم صلی علی محمد و علی سر سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، اور تھوڑی بہت مہربانی. درود بھیجیے محمد و آل محمد اللہ علیہ وسلم. اے بو ترابی، قطع پیشی خدمت ہے. اے بو ترابی سوچ، اے بو ترابی سوچ کو پہلے حسین کو، اے بو ترابی سوچ تو پہلے حسین کو، جینا نہیں فضائل عمران کو چھین کر. میں پہلا غلط پڑھ گیا ہوں، پھر پڑھتا ہوں. اے بو ترابی سوچ کو پہلے حسین کر، اے بو ترابی سوچ کو پہلے حسین کر، جینا نہیں فضائل عمران کو چھین کر، جینا نہیں فضائل عمران کو چھین کر. عمران اپنے قرب میں پالے کہے خدا، عمران اپنے قرب میں پالے کہے خدا، پالا تمہیں ہے میں نے محمد یقین کر. سر درود بھیجیے، درود بھیجیے، درود بھیجیے رسالت میں. عمران اپنے قرب میں پالے کہے خدا، پالا تمہیں ہے میں نے محمد یقین کر. درود بھیجیے معصوم پر. ایک آپ کو. حسین ابن علی تیری ہے مجلس کس قدر اعلیٰ. درود بھیجیے معصوم علیہ السلام. السلام علیکم.
حسین ابن علی تیری ہے مجلس کس قدر اعلیٰ، جہاں زہرا کی ہر لمحے دعا تقسیم ہوتی ہے، جہاں زہرا کی ہر لمحے دعا تقسیم ہوتی ہے، میرے مولا تیری مجلس کا دیکھا ہے انوکھا پن، جہاں گریے کے ہاتھوں سے شفا تقسیم ہو۔ صحیح مہربانی۔ میرے مولا تیری مجلس کا دیکھا ہے انوکھا پن، جہاں گریے کے ہاتھوں سے شفا تقسیم ہوتی ہے۔ اے لب پر بخن بخن کا قصیدہ غدیر پر، کہتا ہے لب پر بخن بخن کا قصیدہ غدیر پر، مخفی رکھا پا قلب تپیدہ غدیر پر، مخفی رکھا پا قلب تپیدہ غدیر پر، مولا کی تاج پوشی پہ مسرور مومنی، دشمن رہے کبیدہ کبیدہ غدیر پر، دشمن رہے کبیدہ کبیدہ غدیر پر۔ درود بھیجئے معصوم پر۔ لازم رہا امام زمان پر علی علی، برادر تو آلے واسے پڑھ دے، لازم رہا امام زمان پر علی علی، واجب ہوا ہے کون و مکان پر علی علی، اس مجلس حسین میں بولے گا بس وہی، لکھا ہوا ہے جس کی زبان پر علی۔ سلامت یا علی، اس مجلس حسین میں بولے گا بس وہی، لکھا ہوا ہے جس کی زبان پر علی علی۔ واہ واہ، یہ میں نے کل بھی پیش کیا تھا، بھائی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ مولا لحد میں بخشیں گے دیدار کا شرف، مولا لحد میں بخشیں گے دیدار کا شرف، منکر نکیر ہوں گے بشارت کے واسطے، لوگوں حساب قبر فقط دشمنوں کا ہے، اپنی تو قبر ہوگی زیارت کے واسطے۔ سر مہربانی سارے بھراوان دیوار، سر مہربانی۔ لوگوں حساب قبر فقط دشمنوں کا ہے، اپنی تو قبر ہوگی زیارت کے واسطے۔ سلامت رہو۔ بانی، ایک اور کہتا، بانی جو مجلسوں کے شہ مشرقین ہیں، بانی جو مجلسوں کے شہ مشرقین ہیں، نور نظر علی کے وہ زہرا کے چین ہیں، ذکر حسین کے لیے آئے ہو تم یہاں، اے مومنو یہیں پہ امام حسین ہے۔ ذکر حسین کے لیے آئے ہو تم یہاں، اے مومنی یہیں پہ امام حسین ہے، اے مومنو یہیں پہ امام حسین ہے۔ درود بھیجئے معصوم پر۔ بہت وہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات مسئلہ ہو جاتا ہے چننے کے لیے کہ کیا پیش خدمت کیا جائے، کچھ درود بھیجیں معصوم پر، یا کافی ہے پڑھنے دے، بلا لیں ان کو۔ کچھ آئیں، آپ آ جائیں، آئیں، کچھ تو پیش کریں۔ بسم اللہ۔ کھڑے ہو کے یہاں کر دو، ذرا دور۔ سال ہا سال کے بعد آج ڈاکٹر عمران حیدر گردیزی صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، تو مجھے ان کے والد بزرگوار حیدر گردیزی صاحب اعلی اللہ مقامہ کی یاد آنے لگی، اور انہوں نے حقیقتاً مرحوم کی یاد اور زیادہ تازہ کر دی۔ جناب گردیزی صاحب نے حضرت رب وفا
کی منقبت میں آغاز سخن کیا، مجھے اپنی ایک طویل مسدس کا ایک بند یاد آ گیا۔ وہ تذکرہ ہے حضرت معبود وفا کی تلوار اور تلوار کے میان کا۔ عباس کی شمشیر جو ہے میان میں مستور، مستور پہ غور کریں گے، آگے اسی طرح چلوں گا۔ عباس کی شمشیر جو ہے میان میں مستور، گر ہو متبسم، مسکرائے، گر ہو متبسم تو کہوں برق سرے طور، اس تیغ پری چہرہ کی، اس تیغ پری چہرہ کی صورت پہ ہے وہ نور، اس تیغ پری چہرہ کی صورت پہ ہے وہ نور، نکلے جو کہیں میان سے باہر تو لگے حور۔ ہے میان کہ نو شاہ کا ملبوس بدن ہے، گھوٹ دی پوشاک لگے، ہے میان کہ نو شاہ کا ملبوس ہے، میان کے نو شاہ کا ملبوس بدن ہے، شمشیر نہیں میان میں، شمشیر نہیں میان میں، گھونگھٹ میں دلہن ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب میں ملتمس ہوں جناب علامہ ڈاکٹر اشفاق حیدر جعفری صاحب آف قم سے کہ وہ ممبر حسینی پہ تشریف لے آئے اور آج خمسہ مجلس عزا کی دوسری مجلس عزا سے خطاب فرمائیں بآواز بلند صلوات۔ تھوڑا سا یا جی جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہاں سر ہاں بس ٹھیک ہے، جی جی بس ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات ہیں۔ بسم اللہ۔ اپنے جملہ مرحومین و مرحومات خصوصاً بانی مجلس قبلہ سید اختر نقی نقوی صاحب اور متولی امام بارگاہ و جامعہ مسجد قبلہ عارف اختر قاضمی صاحب کے جملہ مرحومین و مرحومات کی درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم،
اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد صلوات وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات۔ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و خطابہ الحمید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ مل کر بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے کہ جب کوئی میرے مولا حسین کا نام لے کر کہتا ہے نا کہ حسینیت زندہ باد، تو حسینیت زندہ باد ہر ایک کی زبان سے نہیں نکلتا، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاؤں کی جو کشش ہے وہ انسان تک ہوتی ہے۔ تو قبلہ گردیزی صاحب نے بھی کچھ اشعار پڑھے، قبلہ محترم نے بھی اشعار پڑھے، تو ان کے اشعار کی جو رونق تھی وہ مجھ تک بھی پہنچی، تو میرا بھی دل چاہا کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہر ایک کی زبان سے حسینیت زندہ باد نہیں نکلتا، اس لیے کہ حسینیت زندہ باد صرف اسی کی زبان سے نکلتا ہے جس نے اپنے ابواء و اجداد کی پشتوں میں حسینیت زندہ باد کہا، یا پھر حسینیت زندہ باد اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ جس کا لہو پاک ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ علی کے لال شہ مشرقین زندہ باد، علی کے لال شہ مشرقین زندہ باد، جناب سیدہ کے نور عین زندہ باد، لہو جس کا پاک ہو بس وہی بولے گا، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد۔ اور یاد رکھیے کہ جو بھی اہل بیت کی مدحت میں کوئی ایک شعر بھی کہتا ہے، قبلہ نواز صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، قبلہ گردیزی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میری اس بات کی تائید کریں گے، اور یہ ان کی نظر امام کا فرمان پیش کرنے لگا ہوں کہ میرے 8ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ من انشر فی بیت شعر وجبت لہ الجنہ۔ قبلہ جانتے ہیں کہ ایک شعر کے اندر کتنی بیت ہوتے ہیں؟ بولیے گا 2 بیت ہوتے ہیں۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ہماری شان میں 2 بیت کہہ دے گا، ایک شعر کہہ دے گا، امام نے فرمایا من انشر فی بیت شعر، جو ہماری شان میں ایک شعر نہیں، میں نے کہا کہ ایک شعر کے اندر 2 بیت ہوتے ہیں، امام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ہماری شان میں 2 بیت کہہ دے گا، امام نے فرمایا کہ جو ہماری شان میں ایک بیت یعنی آدھا شعر کہہ دے گا، اس کے لیے اللہ نے جنت واجب کر دی ہے۔ اب قبلہ کے لیے ایک اور اگلی بات عرض کروں، اب اسی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھ کر کہنے لگا کہ مولا میں نے آپ کی جد علی کی شان میں 5000 اشعار لکھے ہیں، میرا کیا مقام ہے؟ امام نے فرمایا تو یہ بتا کہ تیری نظر میں میرے جد علی کا کیا مقام ہے؟ کہنے لگا کہ میں انہیں مانتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ پھر تو یہ بتلا کہ تیرا میرے جد علی کے دشمنوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگا کہ میں انہیں بھی مانتا ہوں۔ امام نے فرمایا تو نے کتنے اشعار کہے؟ کہنے لگا 5000۔ امام نے فرمایا یہ جو تو نے 5000 اشعار کہے ہیں نا، یہ سب کے سب رد ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی قبول نہیں ہے۔ کہا کہ مولا ابھی تو آپ نے فرمایا کہ جو ایک شعر کہے گا اس کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا، اور میں نے کہا کہ میں نے 5000 اشعار لکھے،
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی قبول نہیں۔ امام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو میرے جد کو بھی مانتا ہے اور میرے جد کے دشمنوں کو بھی مانتا ہے۔ اب کچھ دیر سوچنے لگا، سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا میں نے آپ کے جد علی کے دشمنوں سے برات کا اظہار کر دیا۔ امام نے کہا اب تو ایک شعر کہہ۔ اب اس نے ایک شعر کہا۔ امام نے فرمایا کہ یہ جو تو نے ایک شعر کہا ہے نا، یہ تیرا ایک شعر تیرے 5000 اشعار سے بھی زیادہ افضل ہے۔ کہا مولا پہلے تو آپ نے فرمایا کہ میرے 5000 اشعار رد ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک شعر میں نے کہا یہ ایک شعر 5000 اشعار سے بھی افضل ہے۔ امام نے کہا یہ تیرا ایک شعر تیرے 5000 اشعار سے اس لیے افضل ہے کیونکہ پہلے تیرے دل میں میرے جد علی کے دشمنوں کے بارے میں محبت تھی، اب تو نے ان سے برات کا اظہار کر دیا، اس لیے تیرا ایک شعر 5000 سے بھی زیادہ افضل ہے۔ چونکہ آج کی مجلس چونکہ اشعار پر ہی مبنی تھی، اس لیے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے شعر کا سہارا لوں گا، اور اس شاعر کے شعر کا سہارا لوں گا کہ جس شاعر کے شعر کو کوئی رد نہیں کر سکتا، بلکہ شاعر ہی اس وقت بنتے ہیں جب اس شاعر کو تسلیم کر لے۔ کون شاعر؟ میر انیس۔ میر انیس نے میرے مولا امیر المومنین کی شان میں ایک شعر کہا ہے، اور اتنا خوبصورت شعر کہا کہ بزرگان تو اس شعر کے معنی کو سمجھ جائیں گے، میں لیکن نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے ایک جملے کا سہارا لوں گا۔ اور میر انیس کا وہ شعر ایسا شعر ہے کہ جنہیں علماء حق نے بھی تسلیم کیا ہے۔ یہ بات تو شعراء بھی جانتے ہیں کہ وہ شخص جو امیر المومنین کی ولایت کو نہ مانتا ہو وہ عالم حق ہو ہی نہیں سکتا، جو علی کی ولایت کو مانتا ہو عالم حق اسے کہا جاتا ہے۔ تو میر انیس نے میرے مولا علی کی شان میں شعر کہا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے۔ اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے۔ میں نے کہا کہ میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے بس پہلے مصرے کا ترجمہ کر دوں کہ شاعر نے کہا کہ خورشید فلک، خورشید سورج کو کہتے ہیں، فلک آسمان کو کہتے ہیں، در ہیرے کو کہتے ہیں۔ میر انیس کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ آسمان کے سورج کی حیثیت یہ ہے کہ یہ علی کے تاج کے ہیرے کے صدقے کا عکس ہے۔ پھر کیا کہا؟ اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے، یعنی کائنات عالم میں اللہ کے سوا اگر کائنات کسی کی محتاج ہے تو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ چونکہ شعراء کی بات ہوئی تو جب برے صغیر کے شاعر کی بات ہو تو پھر عرب کی دنیا کے شاعر کی کیوں بات نہ کروں؟ عرب دنیا کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں کہ جن کا نام خلیل ابن احمد فراہیدی ہے، جنہوں نے علم لغت کی سب سے پہلی کتاب کے جس کا نام ہے کتاب العین وہ لکھی۔ اور آپ کی توجہ کو اور حاصل کرنے کے لیے جملہ کہہ دوں کہ خلیل ابن احمد فراہیدی وہ ہیں کہ جنہیں بارگاہ امیر المومنین یعنی حرم امیر المومنین سے علم شعر اور علم عروض عطا ہوا تھا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ اے خلیل ابن احمد فراہیدی تو امیر المومنین کی ولایت کا ماننے والا ہے، تو ولایت امیر المومنین کا پرچار کرنے والا ہے، تجھے امیر المومنین کی بارگاہ سے علم شعر بھی عطا ہوا، علم عروض بھی عطا ہوا، بات تو یہ ہے کہ تو اپنے مولا کی امامت و ولایت کو ایک شعر کے اندر بیان کر کے بتا۔ اب خلیل ابن احمد فراہیدی نے کیا کہا؟ وہ ایک شعر کے اندر امیر المومنین کی ولایت و امامت کو بیان کرتے ہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین کی ولایت کا موضوع وہ موضوع ہے
کہ اگر انبیاء بھی پڑھے تو شر ہونے کا امکان ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ایک شعر میں مولا کی امامت و ولایت کو کیسے سمویا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اگر کائنات کے درخت قلم بن جائیں، سمندروں کی سیاہی روشنائی، رسول اللہ نے سیاہی نہیں فرمایا، روشنائی فرمایا، نور فرمایا، کیونکہ ہر قلم علی کے فضائل کو نہیں لکھ سکتی، نور کا قلم علی کے فضائل کو لکھ سکتا ہے۔ فرمایا کہ اگر سارے کی ساری کائنات صفحہ بن جائے، درخت قلم بن جائیں، اور سمندروں کا سیاہی جو ہے وہ روشنائی بن جائے، اور فضائل علی اگر لکھے جائیں تو کوئی بھی چیز شمار نہیں کر سکتی۔ تو خلیل ابن احمد فراہیدی سے کہا گیا کہ اگر تو علی کی ولایت کا ماننے والا ہے اور تجھے بارگاہ علی سے علم شعر اور علم عروض عطا ہوا ہے تو ایک شعر کے اندر اپنے مولا کی امامت و ولایت کو بیان کر کے بتا۔ تو خدا کی قسم انہوں نے ایک شعر کے اندر امیر المومنین کی ولایت کو بیان کر کے دکھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شعر کے اندر میرے مولا کی امامت و ولایت کو سن۔ وہ کہتے ہیں کہ احتیاج کل الیہ و استغناء عن الکل دلیل علی انہ علی امام کل۔ اللہ اکبر، بزرگان پہنچ گئے ہیں، جو نہیں پہنچے ان کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ احتیاج کل الیہ و استغناء عن الکل دلیل علی انہ علی امام کل، کہ کائنات عالم میں ہر شے کا علی کا محتاج ہونا اور علی کا کسی کا بھی محتاج نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ علی پوری کائنات کا امام ہے۔ آج میرا دل ہے کہ میں مجلس جو سوچ کے آیا ہوں وہ نہ پڑھوں، جو پڑھانا چاہتے ہیں وہ پڑھوں۔ اب چونکہ آپ نے نعرہ حیدری لگایا، علی کا نعرہ لگایا، تو سنبھل کر اس بات کو سنیے گا، اس لیے کہ بہت سے نقطے ایسے ہوتے ہیں، بہت سی احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے اپنے مومن ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ یہ حدیث کس حد تک مستند ہے، لیکن چونکہ امام کا فرمان ہے، امام کا فرمان نہ ہو تو ہاتھ آپ کا گریبان میرا۔ میں نے کہا کہ میں نے مجلس کے آغاز میں قرآن کی ایک آیت پڑھی۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن ظرف دیکھ کر ہدایت دیتا ہے۔ اگر آپ قرآن کی ایک آیت پڑھیں تو آپ کو ایک آیت پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ اگر آپ قرآن کی 10 آیتیں پڑھیں، بولیے گا، آپ کو 10 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ 100 آیتیں پڑھیں تو آپ کو 100 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ 1000 آیتیں پڑھیں تو آپ کو 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر کوئی دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ ایک مرتبہ یا علی کہتا ہے تو اللہ اسے پورے کا پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ اگر میرے مولا کا فرمان نہ ہو، مزید اس پر کچھ بات کروں آپ کی خدمت میں کہ بات کو یہی مکمل کر کے بات کو آگے بڑھاؤں۔ یاد رکھیے کہ میرے مولا کا فرمان ہے، اگر مولا کا فرمان نہ ہو، میں پھر دہراتا چلوں، ہاتھ آپ کا گریبان میرا۔ اور ویسے بھی قبلہ قاظمی صاحب جانتے ہیں، قبلہ زیدی صاحب جانتے ہیں، قبلہ نقوی صاحب جانتے ہیں، گردیزی صاحب بھی جانتے ہیں کہ ہمارے مکتب کا یہ خاصہ ہے کہ ہم ممبر پر سے بغیر تصدیق کی بات نہیں کرتے۔ جب بھی بات کرتے ہیں ہم منابع کے ساتھ اور تصدیق کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ لہٰذا میں کتاب کا حوالہ دے کر کتاب سے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، بہار الانوار کی 29ویں جلد سے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، اور امام کے اس فرمان کو تحفہ جان کر دل میں محفوظ کر کر گھروں میں لے جائیے گا، اس لیے کہ امام کا یہ فرمان آپ کی بھی حفاظت کرے گا اور آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت کرے گا اور آپ کو ہر برائی سے بچائے گا۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ برے آدمی کے دل میں کبھی محبت علی آ ہی نہیں سکتی۔
لہٰذا میں اپنے نوجوان بھائیوں اور بچوں کو دل میں ولایت علی کو مضبوط کرنے کے لیے اور مجلس میں آ کر علی 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 کرنے والوں کے دل میں ولایت علی کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے امام کا فرمان پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے امام نے ارشاد فرمایا کہ من قال یا علی مرۃ واحد، کہ جو ایک مرتبہ خلوص نیت کے ساتھ یا علی کہتا ہے
وہ مولا ہے کہ جب ہمارا مولا دنیا میں آیا تو ہمارا مولا کعبے کی دیوار کو شک کیے بغیر کعبے میں آ گیا تھا. تو جو علی کعبے کی دیوار کو شک کیے بغیر کعبے میں آ سکتا ہے تو وہ کیا جو منکر ہیں وہ شجرے ہیں خباثت کے. ماشاءاللہ واہ واہ. ولایت کے جو منکر ہیں وہ شجرے ہیں خباثت کے. خطائے نسل کے داغوں کا دھلنا کم ضروری ہے. واہ واہ. اور علی کے بغض میں جلنا ہے ہر لمحہ منافق کو. منافق کے لیے دوزخ میں جلنا کم ضروری ہے. واہ واہ. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں. بسم اللہ. تو میں نے عرض کیا کہ ولایت علی کا رشتہ سب سے قیمتی رشتہ ہے. غدیر کا رشتہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. محبت علی کا رشتہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. آپ کہیں گے دلیل؟ میں نے چونکہ آج کی مجلس بغیر مقدمے کے بغیر سوچے اب حضرات کی خدمت میں شروع کر دی، اس لیے میں عرض کروں گا کہ حضرت نوح کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا کنعان، جو حضرت نوح کی زوجہ سے تھا. حضرت نوح کا بیٹا تھا. آپ جانتے ہیں کہ جب طوفان نوح آیا تو بیٹے نے جناب نوح کی ولایت و امامت و نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا اور وہ غرق ہو گیا. لیکن جن کا رشتہ حضرت نوح کی امامت و ولایت اور نبوت کے ساتھ تھا وہ غرق نہیں ہوئے بلکہ وہ سارے کے سارے بچ گئے. میری بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے سب دنیاوی رشتوں کو بھی قائم رکھے اور ولایت علی کے رشتے کو بھی قائم رکھے اور محشر تک قائم رکھے. تو میں نے عرض کیا کہ ولایت علی کا رشتہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. محبت علی کا رشتہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. ایک اور دلیل دیتا جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اور حالت احتضار میں ہوتا ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو انسان اپنے چاروں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے خون کو پسینہ کیا، میں نے گاڑی بنائی، میں نے گھر بنایا، میں نے اتنی نعمتیں اللہ کی بنائی، میں نے بلڈنگز کھڑی کر دی، میں نے کون کون سی زمینیں خرید لی. لیکن یہ ساری کی ساری جائیداد اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ اے خون کو پسینہ کرنے والے، مجھ کو کمانے والے، نہ میں تجھے زرق برق لباس دے سکتی ہوں، نہ میں تجھے کوئی اور چیز دے سکتی ہوں. اگر دے سکتی ہوں تو صرف اور صرف تجھے ایک یونیفارم دے سکتی ہوں، صرف اور صرف تجھے میں ایک لباس دے سکتی ہوں جو سفید رنگ کا کفن ہے. مجھے سوچ کر یہ بتائیں قبلہ گردیزی صاحب کہ کیا یہ سفید کفن انسان کو عذاب قبر سے نجات دے سکتا ہے؟ کیا یہ سفید کفن انسان کو فشار قبر سے نجات دے سکتا ہے؟ کیا یہ سفید کفن انسان کو سوال منکر و نکیر سے بچا سکتا ہے؟ کیا یہ سفید کفن انسان کو سانپ اور بچھوؤں کے قبر میں ڈسنے سے بچا سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھیے کہ جو علی کی ولایت کو رکھتا ہے، علماء اہل سنت اور اہل تشیع نے اپنی کتابوں کے اندر اس امام کے فرمان سے اخذ کر کے لکھا ہے کہ امام نے فرمایا کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی آمین من عذابی، کہ ولایت علی ابن ابی طالب اللہ کا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ جاتا ہے وہ عذاب قبر سے نجات پا جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر اسی کفن پر یہی فرمان امام لکھ دیا جائے تو وہ کفن جو انسان کو عذاب قبر سے نہیں بچا سکتا، جو فشار قبر سے نہیں بچا سکتا، جو سانپ اور بچھوؤں کے ڈسنے سے نہیں بچا سکتا، لیکن اگر اسی کفن پر یہی لکھ دیا جائے کہ ولایت علی بن ابی طالب حسنی من دخل حسنی آمین من عذابی لکھ دیا جائے تو یہی کفن انسان کو فشار قبر سے بھی بچا لیتا ہے. یہی کفن انسان کو فشار قبر سے بھی بچا لیتا ہے. یہی کفن انسان کو سوال منکر نکیر سے بھی بچا لیتا ہے. صلوات پڑھیں باواز بلند. شاعر کہتا ہے کہ جو لکھ رہے ہو تو سطریں ولی ولی لکھ دو،
جو لکھ رہے ہو تو سطریں ولی ولی لکھ دو. بہت خوبصورت ربائی. جو لکھ رہے ہو تو سطریں ولی ولی لکھ دو, بس ایک لفظ کو بالکل جلی جلی لکھ دو. میرے کفن کو میرے آنسوؤں سے تر کر کے ہر ایک تارے کفن پہ علی علی لکھ دو. اسی کے انداز میں ایک اور ربائی سن لیں. شاعر کہتا ہے کہ قبر ہو بند, قبر ہو بند مگر حسرت جلی نکلے, صدا مزار سے یا رب ولی ولی نکلے. فرشتے پوچھیں جو قبر میں رشتہ الفت, ہر ایک تارے کفن سے علی علی نکلے. واہ واہ. بلندیوں کی حقیقت کو پست کیا جانے, جو کیف ہوش میں ہے اس کو مست کیا جانے. علی برف کیا پوچھو علی برف, علی برف کی کوئی بت پرست. واہ واہ کیا کہنا. واہ واہ. رسول اللہ کی حدیث ہے ماشاءاللہ. من طلع بعلی ولی اللہ غفر اللہ لہ الذنوب ولو کان بعدد قطر البطر. آج کی مجلس میں قبلہ خود مجھے موضوع دیتے چلے جا رہے ہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ میں کہاں کہاں سے کون کون سے مطالب پڑھوں, چونکہ آپ نام علی رہے ہیں. اسی سے ملتی جلتی حدیث میں پیش کر دوں کہ ان اللہ, رسول اللہ نے فرمایا, بہت ہی طولانی حدیث ہے لیکن میں مختصر کر کے پیش کروں گا. رسول اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی جعل لی اخی علی ابن ابی طالب فضائل لا یحصی عددہ غیرہ, کہ اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنی فضیلتیں عطا کر دی ہیں کہ اگر کوئی انہیں شمار کرنا چاہے تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا. پھر فرمایا کہ من ذکر فضیلت من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ لہ الذنوب ما تقدم من ذنبیہ وما تاخر. اگر کوئی میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کے اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر کیا فرمایا ومن استمع فضیلت من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ لہ الذنوب الذی اقتسم بالسمع. کیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے بھائی علی کی فضیلت کو سنتا ہے, ایک نہیں 10 نہیں 100 نہیں, کتنی, ایک فضیلت کو سنتا ہے تو جتنے کانوں سے گناہ کیے ہیں اللہ وہ سب کے سب معاف فرما دیتا ہے. ساری حدیث کو چھوڑ کر آخری فقرہ عرض کروں رسول اللہ کا. رسول اللہ نے فرمایا کہ لا یقبل الایمان عبد الا بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ. قیامت کے دن اللہ کسی شخص کے ایمان کو اس وقت تک قبول ہی نہیں کرے گا جب تک کہ وہ علی کی ولایت نہ رکھتا ہو اور علی کے دشمنوں پر تبرہ نہ کرتا ہو. تو یاد رکھیے کہ دنیا میں بھی ولایت علی بن ابی طالب ضروری ہے, اور مرنے کے بعد بھی یہ ولایت علی بن ابی طالب کام آئے گی. اور یاد رکھیے یہ جناب امیر کی ولایت ہوگی جو حوض کوثر پر جب آپ جام ولایت جناب امیر کے ہاتھوں پی رہے ہوں گے اس کا اس وقت لطف آئے گا. جام ولایت وہ جام جو حوض کوثر پر اللہ کی ملکیت ہے لیکن اللہ نے علی کو عطا کی ہے کہ علی اپنے ہاتھوں سے اپنے چاہنے والوں کو پلائیں گے. قبلہ زیدی صاحب, میں عام طور پر سوچتا تھا کہ کیا صرف آب کوثر ہمارے شیعوں کے نزدیک مشہور ہے, معروف ہے, لیکن دنیا جس پانی کے پیچھے پاگل ہوئے پھرتی ہے نا اس پانی کا نام آب حیات ہے. دنیا چاہتی ہے کہ آب حیات مل جائے, ایک دفعہ پی لیں, قیامت تک زندہ رہیں گے. ایسا ہی ہے نا قبلہ. لیکن آل محمد کے ماننے والے آب حیات کو کچھ نہیں سمجھتے. آل محمد کے ماننے والے جس آب کی جستجو میں ہیں اسے آب کوثر کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ آب حیات کی حقیقت کیا ہے. تو 2 طرح کے آب ہیں, 2 طرح کے پانی ہیں. ایک ہے آب حیات
دوسرا ہے آب، بولیے گا، کوثر۔ ایک ہے آب حیات اور دوسرا ہے آب کوثر۔ میں نے کہا کہ آب حیات کیسا پانی ہے؟ کہتے ہیں کہ آب حیات وہ پانی ہے کہ جسے کوئی ایک مرتبہ پی لے گا تو قیامت تک زندہ رہے گا۔ جیسے حضرت خضر نے پیا، وہ آج تک زندہ ہیں۔ جناب الیاس نے پیا، وہ آج تک زندہ ہیں۔ اب دنیا اس سوال کے جواب کو جانے کہ شیعہ کیوں آب حیات پینے کی خواہش نہیں رکھتا، آب کوثر پینے کی خواہش رکھتا ہے، تو میں نے کہا کہ آب حیات وہ پانی ہے کہ جسے اگر کوئی ایک مرتبہ پی لے تو وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ جناب خضر نے پیا، آج تک زندہ ہیں۔ جناب الیاس نے پیا، آج تک زندہ ہیں۔ لیکن میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی خاموشی کو توڑنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اس آب حیات کو کس کے صدقے میں خلق کیا؟ توجہ کیجئے گا، اللہ نے اس آب حیات کو کس کے صدقے میں خلق کیا؟ تو جب آپ روایات کو مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس آب حیات کو ولایت علی کے صدقے میں خلق کیا تھا۔ تو آب حیات کو اللہ نے ولایت علی کے صدقے میں خلق کیا تھا، تو وہ علی کی ولایت کے، اللہ اکبر، اس جملے کو ضائع نہ کیجئے گا، وہ علی کی ولایت کے صدقے کا پانی اگر خضر پی لے تو قیامت تک زندہ رہے، سب کی سمجھ میں آتا ہے۔ اگر علی کی ولایت کے صدقے کا پانی الیاس پی لے تو سب کی سمجھ میں آتا ہے۔ تو علی کی ولایت کا وارث امام زمانہ آج تک زندہ رہے تو کسی کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ بہت شکریہ قبلہ۔ تو دو طرح کے پانی ہیں، جی بسم اللہ، دو طرح کے پانی ہیں، ایک ہے آب حیات، دوسرا ہے آب کوثر۔ آب حیات وہ پانی ہے کہ جسے وہ ایک مرتبہ پی لے تو قیامت تک زندہ رہے گا، لیکن آب کوثر وہ ہے کہ جسے ہمارا مولا حوض کوثر پر اپنے چاہنے والوں کو پلائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ آب کوثر بھی کوئی آسانی کے ساتھ نہیں مل جائے گا کہ بس مرے اور آب کوثر مل گیا، نہیں، خدا جانے کتنی منزلیں طے کر کے پھر یہ آب کوثر ملے گا، خدا جانے کتنے برس عالم برزخ میں رہنا پڑے گا، پھر اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، پھر میزان لگایا جائے گا، پھر پل صراط پر سے گزارا جائے گا، پھر جنت کے در پر جائیں گے، پھر جنت میں جائیں گے، پھر حوض کوثر آئے گا، پھر وہاں پر مولا کے ہاتھوں آب کوثر نصیب ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ کوئی ایسا مقام نہیں ہوگا کہ جہاں پر علی آپ کو دکھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، ہر مقام پر مولا علی نظر آئیں گے۔ اگر مرنے کی حالت ہوگی اس وقت بھی علی نظر آئیں گے، جب قبر میں اتارا جائے گا تب بھی علی نظر آئیں گے، عالم برزخ میں بھی علی نظر آئیں گے، جب حساب و کتاب لیا جائے گا تب بھی علی نظر آئیں گے، جب میزان لگایا جائے گا تب بھی علی نظر آئیں گے، جب جنت کا جواز دیا جائے گا تب بھی علی نظر آئیں گے، جب پل صراط پر سے گزارا جائے گا تب بھی علی نظر آئیں گے، لواء الحمد لیے ہوئے بھی علی نظر آئیں گے، جنت کا پروانہ دیتے ہوئے بھی علی نظر آئیں گے، جنت کے دروازے پر بھی علی نظر آئیں گے، حوض کوثر پر بھی علی نظر آئیں گے، اور جامع کوثر پر بھی علی ہی نظر آئیں گے۔ یعنی کوئی ایسا مقام نہیں ہوگا کہ جہاں پر علی نظر نہیں آئیں گے، ہر مقام پر علی 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 ہی نظر آئیں گے۔ اگر میں اکیلا علی علی کرتا رہوں گا تو لطف نہیں آئے گا، مل کر میرے ساتھ علی علی کیجئے، نعرہ حیدری۔ تو ہر مقام پر میرا مولا علی آپ کو نظر آئے گا، اور حوض کوثر پر جب پہنچیں گے تب بھی جامع کوثر علی ہی پلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آب کوثر جو ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے، مگر اسے پلانے والے علی ابن ابی طالب ہیں، اس لیے کہ قانون خدا یہ ہے کہ مال اللہ کا ہوتا ہے، اسے تقسیم کرنے والے علی ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ شاعر کہتا ہے کہ بہت خوبصورت انداز میں 2 مصروں میں انہوں نے اس منظر کی نقشہ کشی کی ہے، کہا کہ جام جو ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، مگر اسے بانٹنے والے علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے،
کہ جسے ہم نے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھنا ہے۔ اللہ نے بہت سی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، لیکن سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اور روز قیامت یہی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے سوال کرنا ہے۔ اس لیے کہ جب ایک شخص میرے مولا کی خدمت میں آیا نا، اور آ کے اس نے کہا کہ مولا یہ جو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن میں اللہ سب سے بڑی نعمت کے بارے میں تم سے سوال کروں گا، تو ایک شخص آیا آ کر کہنے لگا کہ مولا وہ کون سی ایسی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ روز قیامت سوال کرے گا؟ اب امام کو پتا تھا کہ جو میں جواب دوں گا یہ بھی کتابوں میں ضبط ہو جائے گا، جو یہ جواب دے گا یہ بھی نقل ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا کہ تو یہ بتا کہ دنیا اس بارے میں کیا کہتی ہے، کہ قیامت کے دن اللہ جس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا وہ کون سی نعمت ہے؟ کہنے لگا کہ مولا دنیا یہ کہتی ہے کہ اللہ روز قیامت کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ دنیا میں کیا کیا کھایا، کیا کیا پیا، اس بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ امام نے فرمایا کہ تو یہ بتلا کہ اگر کوئی شخص تجھے اپنے گھر میں دعوت دے اور دعوت دینے کے بعد تجھے کھانا کھلائے، کھانا کھلانے کے بعد تجھ سے یہ پوچھے کہ بتا کیا کیا کھایا ہے، کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ امام نے فرمایا کہ کیا تو نے خدا کو بھی اپنے جیسا سمجھا ہے؟ فرمایا کہ یاد رکھ قیامت کے دن جس نعمت کے بارے میں اللہ سوال کرے گا وہ میرے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ کہنے لگا کہ مولا کیا دلیل ہے کہ اللہ آپ کے جد علی کی ولایت کے بارے میں روز قیامت سوال کرے گا؟ امام نے فرمایا کہ جب دین خدا مکمل ہو گیا تو ایک مرتبہ اللہ نے آیت کو نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج دین خدا مکمل ہو گیا، اس کی نعمتیں بھی مکمل ہو گئیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے علی کے ہاتھ کو تھاما اور ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو علی ابن ابی طالب کی ولایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یاد رکھیے جب تک انسان کے پاس کوئی نعمت رہتی ہے انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ مثلا ایک شخص اگر تندرست ہے تو اسے تندرستی کی قدر اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ایک بیمار سے تندرستی کی قدر پوچھیے، اور ایک دولت مند کو غربت کی، غریبی کی، پیسہ نہ ہونے کی قدر اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے پاس پیسہ ہے۔ جب اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا اس وقت اسے پتہ چلے گا کہ پیسے کی قدر کیا ہے۔ تو یہ ولایت علی ابن ابی طالب جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ شاید ہمیں اس نعمت کی اس حد تک قدر اس لیے نہیں ہے چونکہ یہ نعمت ہمارے پاس ہے، لیکن روز قیامت آپ کو اس کی قدر اس وقت معلوم ہوگی کہ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہوگی، جتنے بھی اعمال انجام دیے ہوں، اعمال انجام دینے کے باوجود ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اور وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ سورہ اعراف کے اندر ہی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَذَّنَ مُؤَذَّنٌ بَيْنَهُمْ، سورہ اعراف کی 44ویں آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ روز قیامت ایک مؤذن ندا دے گا، اذان دے گا، صدا دے گا۔ کیا صدا دے گا؟ ان لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روز قیامت مقام اعراف پر وہ کھڑا ہونے والا مؤذن کون ہوگا جو کہے گا، جو ہر ایک کو بلا کر کہے گا فَأَذَّنَ مُؤَذَّنٌ بَيْنَهُمْ، وہ مقام اعراف پر کھڑا ہونے والا مؤذن کون ہوگا؟ تو خود مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ انا ذالک المؤذن، کہ مقام اعراف پر کھڑا ہونے والا مؤذن میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یاد رکھیے مقام اعراف پر کھڑا ہو کر میرا مولا ہے
جو ہر ایک سے یہ کہے گا جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، اور میرا مولا مقام اعراب پر کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے آتش جہنم ھذا لی و ھذا لک، یہ میری ولایت کا ماننے والا میرا ہے اور یہ میری ولایت کا انکار کرنے والا تیرا ہے۔ یہ میری ولایت کا اقرار کرنے والا میرا ہے اور یہ میری ولایت کا انکار کرنے والا تیرا ہے۔ تو بس یہ ولایت جناب امیر ہے کہ جسے ہمیں اپنے پاس تھام کر رکھنا ہے اور ان لوگوں سے اپنا دامن بچانا ہے کہ جن کے پاس ولایت نہیں ہے، اس لیے کہ مولا کا فرمان ہے کہ ایکم مصاحبۃ الاشرار، کہ اشرار کی صحبت سے بچو، جو ہماری ولایت نہ مانتے ہوں ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے، ان کی صحبت، ان سے گفتگو کرنے سے بچو۔ فَإِنَّهُ كَالنَّارِ، اس لیے کہ وہ آگ کی مانند ہے، مصاحبتها تحرق، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا گفتگو کرنا تمہیں جلا کر راکھ کر دے گا۔ لہٰذا ہمیں ان سے اپنا تعلق رکھنا ہے کہ جن کا تعلق جناب امیر کی ولایت سے ہے۔ بس عزیزان گرامی یاد رکھیے یہ جناب امیر کی ولایت ہے کہ جس کو بچانے کے لیے میرے مولا حسین نے کربلا کی جانب رخ کیا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ولایت ہے جناب امیر کی کہ جب امام حسین کربلا کے میدان میں موجود تھے نا تو امام نے فوج یزید سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، پھر بھی تم مجھ سے لڑنے کے لیے آگے، کیا وجہ ہے کہ تم مجھ سے لڑنے کے لیے آگے ہو؟ تو جانتے ہیں کیا جواب ملا؟ بغض لابی، یہ تیرے بابا علی کی ولایت کا بغض ہے جس وجہ سے ہم آپ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اور عزیزدارو اسی خاندان ولایت میں جب ایک اور علی دنیا میں آیا نا، میرا مولا امام زین العابدین، تو امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں پر امام زین العابدین کو اٹھایا اور اٹھا کر سر کا بوسہ دیا، رخسار کا بوسہ دیا، ہاتھوں کا بوسہ دیا، اور اپنی بیٹی کو بلا کر کہا کہ اے میری بیٹی، تو جانتی ہے کہ یہ علی ابن الحسین زین العابدین شہنشاہی خون رکھتا ہے، اس کا باپ عالمین کا شہزادہ ہے، اس کی ماں ایران کی شہزادی ہے، اس کی رگوں میں شاہی خون ہے، لہٰذا اس انداز سے اس کی پرورش کرنا کہ اس کے لیے نرم بستر بچھانا اور گرم کھانا دینا، اور خبردار گھر میں کوئی خاتون اس کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولنے پائے، شاہی خون رکھتا ہے، یہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ گھر میں بھی کوئی عورت اس کے سامنے بغیر پردے کے نہ آئے، یہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو یاد رکھیے کہ 5 ایسی ہستیاں ہیں، کتاب خصال کے اندر چھٹے امام کی روایت ہے، امام نے فرمایا کہ 5 ایسی ہستیاں ہیں جو کائنات میں سب سے زیادہ روئی ہیں۔ بتاؤں آپ کی خدمت میں کون سی 5 ہستیاں ہیں؟ سب سے زیادہ جو کائنات میں سب سے پہلی ہستی روئی، اس ہستی کا نام جناب آدم ہیں، جو حابیل کے فراق میں اتنا زیادہ روئے، اتنا زیادہ رائے کہ ان کے رخساروں پر نہروں کے نشان بن گئے۔ اور دوسری ہستی جو سب سے زیادہ روئی، اس ہستی کا نام حضرت یعقوب ہے، جو یوسف کے فراق میں اتنا زیادہ روئے، اتنے زیادہ روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اور جو تیسری ہستی تھی کہ جو سب سے زیادہ روئی، ان کا نام حضرت یوسف ہے، جو یعقوب کے فراق میں اتنے زیادہ روتے تھے، اتنے زیادہ روتے تھے کہ قید خانے کے قیدیوں نے بادشاہ سے یہ کہلوا دیا کہ اے بادشاہ، یا ہمارا زندان تبدیل کر دے یا یوسف کا زندان تبدیل کر دے، اس لیے کہ یوسف کا رونا ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ بس عزادارو، چوتھی ہستی جانتے ہیں کون ہے؟ بس یہ اگلا جملہ رونے کے لیے کافی ہے۔
چوتھا جملہ حسین کی ماں ہے فاطمہ، کہ جس کی عمر 18 سال تھی، بال سفید ہو چکے تھے، کمر جھک گئی تھی۔ جب بی بی کا حق چھین لیا گیا نا عزاداروں، اور جب بی بی کا بابا دنیا سے چلا گیا تو بی بی اپنے گھر میں بیٹھ کر رویا کرتی تھی، اور جب بی بی رویا کرتی تھی تو بی بی کے گھر کی دیواریں ہلا کرتی تھی۔ مدینے کے لوگوں نے علی سے کہا کہ علی اپنی زوجہ سے کہیے کہ رویا نہ کرے، آپ کی زوجہ کے رونے سے مدینے کی دیواریں ہلتی ہیں۔ بس عزاداروں، پانچویں ہستی کون ہے جو سب سے زیادہ روئی؟ پانچویں ہستی جو سب سے زیادہ روئی اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ عزاداروں، تاریخ سے بتاتی ہے کہ جب بھی میرے مولا کے سامنے پانی آ جایا کرتا تھا نا عزاداروں، تو میرا چوتھا امام رونا شروع کر دیتا تھا۔ میرے چوتھے امام کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے۔ ایک شخص حج کرنے کے نیت سے مکے آیا، اس نے چاہا کہ میں مولا سے جا کر ملاقات کروں اور مولا سے جا کر ملوں۔ جب وہ مدینے میرے مولا سے ملنے کے لیے آیا نا عزاداروں، ایک مرتبہ جب مولا کے گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ مولا سیر و سیاحت کے لیے باغ میں گئے ہوئے ہیں۔ اب اس شخص نے سوچا کہ چلو مولا کا غم ہلکا ہو جائے گا، مولا باغ میں سیر و سیاحت کے لیے گئے ہوں گے۔ ایک مرتبہ یہ مولا سے ملاقات کرنے کے لیے جیسے ہی باغ میں پہنچا نا تو اس نے عجیب منظر دیکھا کہ مولا ندی کے کنارے پانی کے پاس بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ جب اس نے مولا کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا مولا میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ باغ میں سیر و سیاحت کے لیے آئے ہوں گے، آپ ندی کے پاس بیٹھ کر پانی کو دیکھ کر پھر گریا کر رہے ہیں۔ کہا کہ جب بھی میں پانی کو دیکھتا ہوں نا تو میرا بابا 3 دن کا پیاسا حسین مجھے یاد آ جاتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، جب میرا مولا مدینے کی گلیوں سے گزرا کرتا تھا نا تو جتنے بھی کسائی ہوتے تھے وہ اپنے کشتوں پر پردہ ڈال دیا کرتے تھے کہ کہیں زین العابدین دیکھ نہ لے۔ بس عزادارو، ایک دن ایسا ہوا کہ ایک کسائی اپنے کشتے پر پردہ ڈالنا بھول گیا۔ جیسے ہی میرا مولا وہاں سے گزر رہا تھا نا عزادارو تو میرے مولا کی نظر اس کشتے پر پڑ گئی، اس ذبیحہ پر پڑ گئی۔ میرے مولا نے وہیں پر گریہ کرنا شروع کر دیا۔ عزادارو، جیسے ہی وہ کسائی آتا ہے نا تو ہاتھ جوڑ کر میرے مولا سے معافی مانگتا ہوا کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دیں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کا یہاں سے گزر ہونا ہے۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں، بس تو میرے ایک سوال کا جواب دے کہ جب تو جانور کو ذبح کرنے لگتا ہے کیا تو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلاتا ہے؟ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ مولا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلانا تو آپ کے جد کی سنت ہے۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ تو میرے دوسرے سوال کا جواب دے کہ جب تو جانور کو ذبح کرنے لگتا ہے تو کیا ذبح کرنے سے پہلے اپنے خنجر کو تیز کرتا ہے؟ تو کہنے لگا ہاں مولا میں خنجر کو تیز کر لیتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ اچھا تو اگلی بات کا جواب دے، جب تو جانور کو ذبح کرنے لگتا ہے تو کیا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے دوسرے جانوروں سے چھپا کر ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا ہاں مولا دوسرے جانوروں سے چھپا کر ذبح کرنا یہ بھی آپ کے جد کی سنت ہے۔ ایک مرتبہ میرے چوتھے امام نے کربلا کی جانب دیکھ لیا اور کہنے لگا کہ ہائے میرے جد حسین، ہائے میرے بابا حسین، آپ کو اس عالم میں شہید کر دیا گیا جبکہ خنجر بھی کند تھا، آپ کو اس عالم میں شہید کر دیا گیا جبکہ آپ 3 دن کے پیاسے تھے، جبکہ آپ کو اس عالم میں شہید کیا گیا کہ آپ کی بہن 70 قدم سے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پر اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہر وردار کا اس مجلس میں آ کے آنسو بہانا، سید الشہداء 12 امام چہاردہ معصومین کی بارگاہ میں ان کے غم میں شریک ہو کر آنسو بہانا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پر اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ہر انسان حاجت مند ہے، ہر مومن اپنے دل میں حاجتیں لیے ہوئے بیٹھا ہے۔ خدا جانے کس کے دل میں کون سی حاجت ہے، میں نہیں جانتا، لیکن اے محمد و آل محمد آپ جانتے ہیں یا یہ حاجت ماننے والے جانتے ہیں۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق سیدہ، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الحسان بحق حسین علیہ السلام۔ بار اللہ تجھے 12 امام چہاردہ معصومین کا واسطہ ہے، ہر مومن کے دل کی حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ کسی مومن کو بھی سوائے محمد اہل بیت محمد کے کوئی غم نصیب نہ فرما۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ہمارے آخری حجت
ہمارے آخری امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر باواز بول سلام.